اگر ہم دیکھیں، اگر ہم توحید پرست ہو، اگر ہم نبوت پرست ہو، اگر توحید، عدل، نبوت، معاد، ان تمام چیزوں کو ہم مان لیں اور امامت کو نہ مانیں، امام وقت کی معرفت ہمیں نہ ہو، کیا ہے میتتاً جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت۔ اس حدیث کی روح سے اگر ہم دیکھیں، کیا ہم اپنے امام زمان کی، امام دورہ کی معرفت کیا ہم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اس مقام کے بارے میں چند معلومات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اسی حدیث کے ضمن میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے امام زمانہ کے بارے میں، امام عصر و زمان کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ مقام سامرہ، اس میں امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام، ان تینوں معصوم نے اس مقام پر، جہاں مقام سرداب ہے، جہاں پہ محراب بنی ہوئی ہے، اس مقام پہ عبادات کی ہے، خدا کی عبادت کی ہے، اس لیے یہ مقام اہم ہے، ہم زیارت کریں گے ابھی۔ اس کے علاوہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام یہاں پہ دفن ہیں، مقبرہ ہے، اس کی بھی زیارت کریں گے۔ نمازیں آپ لوگوں نے میرے خیال میں پڑھ لی ہیں، ابھی اجتماعی زیارت ہم کریں گے۔ اگر امام زمانہ کی معرفت نہ ہو تو انسان کی موت جو ہے جاہلیت کی موت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اگر ہم اس لفظ پر غور کریں کہ امام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یعرف، اگر کوئی معرفت نہ رکھتا، یہ نہیں کہا من لم یعلم، نہیں کہا یعنی کوئی نہیں جانتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے، اس طرح سے نہیں کہا۔ کوئی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے، وگرنہ بہت سارے تھے تاریخ میں، اماموں کو جانتے تھے، امیر المومنین علیہ السلام کو جانتے تھے، نام سے جانتے تھے، حسب و نسب جانتے تھے، رسول خدا کو بہت سارے لوگ جانتے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل بھی جانتا تھا رسول خدا کی حسب نسب تمام، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہسٹری وہ جانتے تھے۔ کیا یہ جاننا ہے؟ نہیں، یہ جاننا نہیں ہے، یہ معرفت یہ نہیں ہے۔ معرفت یہ ہے کہ ان کے فرامین، ان کے افکار، ان کے فرمودات، ارشادات، یہ مین چیز معرفت ہے۔ آج اگر ہم 1400 سال بعد ہم یہ حسرت کرتے ہیں، کاش ہم امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں ہوتے، کاش ہم امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہوتے، یا حسرت کریں کاش ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دور میں ہوتی۔ تو یہ تمام حسرات اگر ہم کرتے ہیں، یہ ہم غافل ہیں اس لیے کرتے ہیں، ہم اس دور میں ہیں جس دور کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام نے رشک کیا۔ اس دور پر مولا امیر المومنین علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اچانک مولا رو پڑتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ کیوں گریہ فرما رہے ہو؟ تو مولا نے فرمایا اشتیاقاً لرؤیتی، میں امام زمان جو کہ میرا بیٹا ہے، ان کی یعنی ان کو دیکھنے کے اشتیاق میں رو رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ وقت درک کر سکوں جس میں امام زمانہ ہے، اگر میں وہ وقت درک کر سکا تو میں امام زمانہ کی خدمت کروں گا، اپنی پوری زندگی امام زمانہ کی خدمت میں گزاروں گا۔ یعنی امام زمانہ کی ہستی ایسی ہے کہ انبیاء، ائمہ، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اشتیاق کرتے ہیں کہ ان کی ہمیں دیدار ہو، ان کے مثال دور میں ہم رہ سکیں، یہ حسرت کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم،
امام زمانہ کی اگر معرفت نہ ہو تو اس پر اس دنیا سے چلا جانا اس طرح سے ہے جیسے ایک جاہل شخص کیا اس رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی معرفت کس طرح سے حاصل ہو، کس طرح سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے زیادہ قریب ہو۔ آپ کیا سوچتے ہیں ہم پاکستان سے دوسرے ملکوں سے زوار یہاں آتے ہیں زیارت کے لیے، کیا امام زمانہ اپنے جد کی زیارت کے لیے نہیں آتے ہوں گے؟ کیا ہم گریہ و زاری کرتے ہیں اب عبداللہ حسین علیہ السلام پر، کیا امام زمانہ گریہ نہ کرتے ہوں گے؟ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم عزاداری کرے تو امام زمانہ کو تزکیہ کرتے ہیں، کیونکہ حقیقی تزکیت کے حقدار امام زمانہ ہے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ بہت ساری زیارات اور بھی ہیں، اس لیے اگر ہم زیارت کرتے ہیں اب عبداللہ الحسین کی، اگر ہم گریہ کرتے ہیں تو ہم سے بڑھ کے امام زمانہ گریہ کرتے ہیں۔ جب ظہور فرمائیں گے آپ اور میرے مولا تو سب سے پہلے خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے یہی فرمائیں گے ایھا الناس الا قد قتل جدی الحسین قتلہ اجشانا، اے لوگوں سن لو، آگاہ ہو جاؤ، میرے جد حسین کو پیاسا شہید کیا گیا۔ یعنی امام زمانہ کے بارے میں ہے ہم تو آنسو سے گریہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں بدل الدموع دما، امام زمانہ آنسو کے جگہ خون سے گریہ کرتے ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں، ہم جب مصائب دیکھتے ہیں کربلا معلیٰ میں جو گزرا ہے، امام حسین پر جو گزرا ہے، حضرت زینب ام کلثوم پر جو گزرا، یہ تمام چیزیں ہم سوچ کے دیکھ کے سن کے، یہ مقامات آپ نے دیکھے، مقامات علی اکبر دیکھا آپ نے، مقامات علی اصغر دیکھا، یہ تمام مقامات آپ نے دیکھے، ہر ایک مقام پر آپ نے گریہ کیا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف روایات میں ہے کہ تمام مقامات پر امام پہنچ جاتے ہیں، ایام پر امام وہاں پہنچتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ بدلت دموع دما، یعنی آنسو کے جگہ خون سے مولا گریہ فرماتے ہیں۔ یا امام زمان، ہم بھی آپ کے ہی متلاشی ہیں مولا، ہم آپ کی تلاش میں ہیں، کبھی ہم مسجد سہلا جاتے ہیں مولا، کبھی ہم مسجد چمکران جاتے ہیں، آج آپ کی تلاش میں سامرا ہم آئے ہیں مولا، آپ کے جد حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں، یہ جتنے بھی ظاہری پاکستان سے آئے ہیں آپ کو پرسہ دینے سامرا آئے ہیں مولا، ان کی پرسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا امام زمان، اتنے مصائب آپ کے جد بزرگوار کو گزری، حضرت علی اکبر شہید ہوا، حضرت شہزادہ قاسم شہید ہوئے، عباس علمدار شہید ہوئے، جب سب شہید ہوئے اسرائے اہل بیت کو شام و کوفہ کے بازار میں گزارا گیا۔ بس ایک مصائب کی طرف اشارہ کروں گا، جب زندان شام میں حضرت سکینہ تھی، حضرت سکینہ امام زین العابدین سے سوال کرتی تھی، بس بعض سوال ایسے ہوتے ہیں ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ پہلا سوال یہ کرتی ہے بھیا زین العابدین، یہ پرندے جو جا رہے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا بہنا سکینہ، یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ حضرت سکینہ نے بات کہتی ہے بھیا اب ہم کب گھر جائیں گے، مدینہ کب جائیں گے؟ اب امام زین العابدین یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے بہنا زینب ہم سب کو چلے جائیں گے، ہم سب تو چلے جائیں گے، آپ کو یہی زندان رکھو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد لا الہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
پروردگارہ بحق محمد و آل محمد میرے حجت کے در پہ آئے ہیں پروردگارہ امام زمانہ کی محبت ہمیں نصیب فرمایا اللہ پروردگارہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمایا اللہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ملک عزیز پاکستان کو روز بروز ترقی عنایت فرمایا اللہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مریضاں ہیں طفل مریض ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرمایا اللہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ائمہ معصومین علیہ السلام کو ان کی سیرت کو سمجھنے اور ان کے فرمودات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمایا اللہ پروردگارہ امام عصر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمایا اللہ اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں سے قرار دے گا محمد و آل محمد آگے اس کو لے لیں سینٹر میں تمام مومنین مومنات کی نیابت میں تمام ہم سب کی مسلمین کی نیابت میں تمام وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمیں ضرور یاد رکھیں ان سب کی نیابت میں زیارت امام علی نبی علیہ السلام کو زیارت امام حسن عسکری علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم یا ولی اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا نور اللہ فی ظلمات الارض السلام علیکم یا من بدأ اللہ فی شانکما آتیتکما زائرا وعارفا بحقکما معادیا لأعدائکما موالیا لأولیائکما مؤمنا بما آمنتما به كافرا بما كفرتما به محققا لما حققتما به مبتلا لما أبطلتما به أسأل الله ربي وربكما أن يجعل حظي من زيارتكما الصلاة على محمد وآل محمد وأن يرزقني مرافقكما في جنان مع آبائكم الصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أجل فرج وليك وابن وليك واجعل فرجنا مع فرجهم يا أرحم الراحمين دو رکعت نماز امام علی نبی علیہ السلام کے لیے حج کرنی پڑیں گے دو رکعت امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے دو رکعت زندان میں جا کے سرداب میں جا کے امام زینہ بارہویں امام کے لیے بی بی نرجس خاتون بی بی کی خاتون ان کی نہیں پر ضرورت نہیں ہے ان کی ضرورت نہیں ہے وہ